کہتے ہیں درخت بولتے نہیں، مگر نور آباد کے جنگل میں ایک ایسا درخت تھا جو چیختا تھا۔ لوگ اس کے پاس جانے سے ڈرتے تھے، لیکن جب ایک غریب مزدور نے اپنی بیمار بیوی کے علاج کے لیے سچائی تلاش کرنے کی ہمت کی، تو جو راز سامنے آیا اس نے پورے گاؤں کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ کہانی ہے نور آباد کی، جہاں لوگ سیدھی سادی زندگی گزار رہے تھے، لیکن گاؤں کے شمال میں موجود جنگل کا ایک حصہ خوف کی علامت تھا۔ اکثر رات کے وقت جنگل سے بہت عجیب طرح کی آوازیں آتی تھیں، جس کی وجہ سے اس طرف کوئی نہیں جاتا تھا، اور لوگ آپس میں یہی باتیں کرتے تھے کہ جنگل میں لگتا ہے کسی چیزوں کا بسیرا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا بلال رہتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا، مگر چاہتا تھا کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنی غریبی کو ختم کرے۔ اسی وجہ سے وہ سارا دن اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا۔ بلال کی بیوی بھی محنت مزدوری کرتی تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ ہماری غریبی کو جلد از جلد ختم کر دے، کیونکہ اس غریبی میں تو 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بلال کی بیوی سخت گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ اسی رات جنگل سے عجیب طرح کی چیخوں کی آواز آئی جو پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور اس وجہ سے گاؤں کے سبھی لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب صبح ہوئی تو بلال کی بیوی کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل جائے گا اور وہاں سے جڑی بوٹیاں لا کر اپنی بیوی کا علاج کرے گا، کیونکہ ڈاکٹر کی دوا کے پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ شام کو جب وہ کام سے واپس آیا تو لالٹین لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں ہر طرف دھند تھی، ہر قدم پر آوازیں آ رہی تھیں، اور درختوں کی سرگوشیوں کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے درخت کے پاس پہنچا جو بڑا، سیاہ اور عجیب شور سے گونجتا ہوا درخت تھا۔ اس کے تنے پر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کا چہرہ بنا ہوا ہو۔ تبھی بلال کو اچانک سے ایک خواب جیسا منظر دکھائی دیا، جیسے پرانے وقتوں میں کچھ لوگ اس درخت کے نیچے کچھ دفن کر رہے تھے۔ اس کے بعد بلال نے اس درخت کے نیچے کھدائی کرنا شروع کر دی، اور آخرکار اسے پرانے کاغذات اور ایک لاش کی باقیات ملی۔ ان کاغذات کو دیکھ کر بلال کو پتہ چلا کہ پرانے وقتوں میں گاؤں کے بڑے بزرگوں نے ایک بے گناہ حکیم کو چور سمجھ کر یہاں زندہ دفن کر دیا تھا۔ تبھی اس حکیم کی روح بلال کے سامنے آئی تو پتہ چلا یہ درخت کی چیخیں نہیں تھی، بلکہ اس میں دفن روح انصاف مانگتی تھی، کیونکہ وہ چیخیں انصاف کی پکار تھیں۔ اس کے بعد بلال اس درخت کے پاس موجود جڑی بوٹیوں کو لے کر گاؤں واپس آیا اور اس سے دوا تیار کی، اور جب وہ دوا اس کی بیوی نے پی تو وہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ اب بلال نے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں سارا سچ بتایا، اور وہ کاغذات بھی دکھائے، جس کی بنا پر سب گاؤں والے شرمندہ ہوئے اور مل کر اس حکیم کی روح کے لیے دعا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی۔ اس دن کے بعد جنگل سے آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور گاؤں میں ہر رات پرسکون ہو گئی، جس کی وجہ سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں جو خوف تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ سبھی گاؤں والے بلال کی تعریف کرتے ہوئے تالیاں بجانے لگے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ اگر بلال ہمت نہ کرتا تو آج بھی سارا گاؤں اس خوف کے سائے تلے جی رہا ہوتا۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے مل کر اس درخت کے ارد گرد باڑ لگائی اور وہاں پھول بھی لگائے، کیونکہ اب وہ درخت خوف کی نہیں
بلکہ امن کی علامت بن چکا تھا۔ بلال اب بچوں کو بتاتا کہ سچائی سے بھاگنے والے ہمیشہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ ہمت، سچ اور نیت یہی کامیابی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر درخت، ہر آواز اور ہر سایہ برائی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سچائی خود بخود چیختی ہے، بس ہمیں سننے کی ہمت ہونی چاہیے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.